بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ سبا آیت نمبر 25 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، لا تسألون تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما اجرمنا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا، یا ہمارے جرم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، وَلَا نُسْأَلُ اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا، عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، یجمع بیننا ربنا کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، ثم یفتح بیننا بالحق پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اور وہی ہے جو خوب فیصلے کرنے والا اور مکمل علم کا مالک ہے۔ قل کہہ دیجئے، ارونی دکھاؤ مجھے ذرا، الذین الحقتم به شرکاء وہ کون ہیں جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، تمہارا یہ شریک ٹھہرانا غلط ہے۔ وما ارسلناک اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر کافۃ للناس تمام کے تمام انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر، بشیرن و نذیرن جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، یعنی ہم نے آپ کو تمام کے تمام انسانوں کی طرف ایسا رسول بنا کر بھیجا جو ان کو خوشخبری بھی دے اور ان کو خبردار بھی کرے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین یہ جو وعدہ ہے یہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دیجئے، لکم میعاد یوم تمہارے لیے ایک ایسا دن مقرر کر دیا گیا ہے، ایسی میعاد مقرر کر دی گئی ہے، لا تستأخرون عنہ ساعتا جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو، ولا تستقدمون اور نہ آگے جا سکتے ہو۔ ان آیات کی بابت انشاءاللہ جو جلالین کی عبارت ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ قل کہہ دیجئے، لا تسألون نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، کس چیز کی بابت، عما اجرمنا جو ہم نے جرم کر رکھے ہیں یا ہم نے جو جرم کیے تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اجرمنا کی وضاحت صاحب جلالین نے کی ہے، اذنبنا ہمارے گناہوں کا تم سے سوال نہیں، ولا نسأل اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا، عما تعملون اس چیز کی بابت جو تم کرتے ہو، ای لأن بریئون منکم کیونکہ ہم نے تم سے برات کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی طرح ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تو ہر ایک قیامت کے دن اپنے گناہوں کا خود جواب دہ ہوگا اور اپنے جرم کا وہ خود جواب دے گا، ایک دوسرے کے بارے میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ ہاں، جس نے دوسروں کو برائی پہ لگایا ہوگا تو ان کی برائی پہ لگنے کا سوال اس سے ضرور کیا جائے گا اور ان سے برائی پہ لگنے کا سوال ہوگا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، قل کہہ دیجئے، یجمع بیننا ربنا ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، یوم القیامت قیامت کے دن۔ صاحب جلالین نے یہاں پر اس جمع کی جو تخصیص کی ہے وہ قیامت کے دن سے کی ہے، ثم یفتح پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ فتح یفتح کا عام طور پہ مطلب تو کھولنا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، یحکم اس کا آگے ترجمہ صاحب جلالین نے لکھ دیا، بیننا ہمارے درمیان، بالحق برحق، فیدخل المحقین الجنت تو پھر اللہ جنت میں داخل کر دے گا جو حق پر ہوں گے ان لوگوں کو، والمبطلین النار اور جو باطل پر ہوں گے ان کو اللہ جہنم کے اندر داخل کر دے گا، وہو الفتاح اور وہ اللہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، الفتاح بمعنی الحاکم بہترین فیصلے کرنے والا ہے، العلیم خوب علم رکھنے والا ہے۔
یہاں پر العلیم صفت ذکر کرنے کی وجہ آگے اس کی صاحب جلال نے ذکر کی، بما یحکم به ای العلیم بما یحکم به، اس نے جو فیصلہ کرنا ہے اس فیصلے کو خوب جانتا ہے، خوب اس سے باخبر ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ صاحب جلالین نے اس آیت کو آخرت کے ساتھ، قیامت کے دن کے ساتھ مخصوص کیا ہے، قل یجمع بیننا ربنا ای یوم القیامہ، جبکہ اس کو اگر عام رکھا جائے، یعنی یجمع بیننا ربنا فی الدنیا والآخرہ، تو یہ آیت زیادہ معانی پر مشتمل ہوگی، چونکہ جو قتال ہے یا جنگ ہے اس کو بھی یوم الجمع کہا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، تو قتال کے دن کو بھی قرآن پاک کے اندر یوم الجمع قرار دیا گیا ہے، اور ایسے ہی کفر اور اسلام کی جنگ میں فتح اور شکست کو بھی فیصلہ قرار دیا گیا ہے کئی مقامات پر، تو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جمع کرنا دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ فیصلہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کا جمع کرنا یوم القتال، اور دنیا کا فیصلہ وہ بنصر بعض اللہ علی بعض، اللہ کا بعض کی مدد بعض کے خلاف کر دینا، یہ فیصلہ ہوگا، یعنی مسلمانوں کی مدد کرنا اور کفار کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، جیسے بدر کے موقع پر ہوا، دیگر غزوات میں ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اور ابو جہل کی دعا بھی یہی ہوتی تھی کہ آج فیصلہ کر دیجئے، یعنی جو حق پر ہے اس کی مدد اور جو ناحق ہے اس کی مدد نہ کی جائے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے یوم الجمع اور یوم الفتح کا امکان اور احتمال پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو عام رکھا جائے گا تو زیادہ معنی پر مشتمل ہوگا۔ قل کہہ دیجئے، ارونی مجھے بتاؤ، اعلمونی یا مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ، اعلمونی یہ اس سے ارونی کی وضاحت ہوئی کہ یہ رؤیت قلبیہ ہے، رؤیت بصریہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ارونی، ارو یہ کلمات تین مفاعل یہاں پر اس کے موجود ہیں، پہلا مفعول وہ یا متکلم کی ضمیر ہے، دوسرا مفعول الذین الحقتم به یہ موصول اور صلہ ہے، اور تیسرا مفعول شرکاء یہ بنے گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے، فی العبادتی عبادت کے اندر، کہ ان کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کے سامنے بھی نظر نیاز پیش کرتے ہو، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ردع لہم عن اعتقاد شریک لہ، یہ زجر ہے، توبیخ ہے، رد ہے ان کے اس عقیدے کا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، هو اللہ العزیز، وہ اللہ عزیز ذات ہے، یعنی صاحب اقتدار، اپنے اقتدار میں کامل ہے۔ آگے صاحب جلالین نے اس کی وضاحت کی، الغالب علی امرہ، جو اپنے فیصلوں پر غالب ہے، الحکیم جو کہ حکمت والا ہے، بھرپور حکمت والا ہے، فی تدبیرہ لخلقہ مخلوق کے امور کی تدبیر میں، ان کو چلانے میں، فلا یکون لہ شریک فی الملک ہی، تو اس کا کوئی شریک اس کی بادشاہت میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب اللہ کی ذات خود عزیز ہے، کامل اقتدار والی ہے، غالب ہے ہر چیز پر، اور حکمت والی ہے، کیسے چلانا ہے، کیا چلانا ہے، کب چلانا ہے، سب علم ہے، تو پھر اس کو شریک کی ضرورت ہی کیا ہے کہ تم اس کے لیے شریک کو ثابت کرتے ہو۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا مگر، کافتن تمام کے تمام، للناس لوگوں کے لیے۔ یہاں کافتن یہ تا مبالغے کے لیے ہے، جیسے علامہ کے آخر میں تا مبالغے کے لیے آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حال من الناس مقدم للاہتمام، کافہ یہ حال ہے، اس کا ذوالحال للناس ہے جو کہ مؤخر ہے، چونکہ بعض نحویین کے نزدیک حال مقدم آ سکتا ہے اور اس کا ذوالحال مؤخر ہو سکتا ہے جب وہ جار مجرور پر مشتمل ہو، تو یہاں پر بھی صاحب جلالین نے اسی ترکیب کو اختیار کیا کہ یہ کافہ حال مقدم ہے اور للناس یہ ذوالحال مؤخر ہے، اور کافہ کو اس کے اہم ہونے کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے، یعنی حال کو مقدم کیا گیا ہے۔ اور بعض کے نزدیک یعنی جو اس ترکیب کو درست نہیں قرار دیتے کہ حال ذوالحال پہ مقدم ہو، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر موصوف محذوف ہے اور یہ صفت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رِسَالَةً كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا، تو یہ معنی یہ ہو جائے گا کہ ہم نے جو آپ کو رسالت دی ہے، یہ رسالت تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہے، بشیراً ایسا رسول یعنی آپ کو بنا کر بھیجا ہے تمام کے تمام انسانوں کی طرف جو خوشخبری دینے والا ہو۔ خوشخبری کس چیز کی دینی ہے، کن کو دینی ہے، اس کی وضاحت صاحب جلالین نے کی ہے، مبشرا للمؤمنین بالجنہ،
ایمان والوں کو بشارت دینی ہے اور جنت کی بشارت دینی ہے، وہ نذیراً اور ڈر سنانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، منذرا للکافرین بالعذاب، کافروں کو عذاب سے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بشیر و نذیرہ یہاں پر تو ایمان اور کفر کے ساتھ صاحب جلالین نے اس کی تشریح کی ہے۔ اس کا بھی معنی عام ہو سکتا ہے کہ ہر فرما بردار کو، چونکہ ایمان والوں میں بھی نافرمان ہوتے ہیں، تو ہر فرما بردار کو ایمان جنت کی بشارت، اور اگر مسلمان ہے تو فی نہایت الامر، بالآخر یا آخر کار جنت اس کو بھی حاصل ہونی ہے، تو اس کو بھی جنت کی یہ خوشخبری دی جا سکتی ہے۔ اور نذیرن کے اندر یہاں پر کافر کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، جبکہ ایمان والوں کو بھی بہت سارے امور سے خبردار کیا جانا یا کرنا یہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ذمہ داری، اور ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، ای کفار مکہ، وہ مکہ کے کافر ان میں سے اکثر، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، ذالکا اس بات کو، مشار الیہ ما قبل میں گزرا ہوا مضمون ہے۔ یہاں پر بھی صاحب جلالین نے کفار مکہ کے ساتھ اس کو مخصوص کر کے جو ذکر کیا ہے، چونکہ وہ اول مخاطب تھے تو اس لیے ان کو اس میں خطاب کیا گیا ہے، وگرنہ یہ کلمہ بھی اپنے معنی کے اعتبار سے عمومیت کا حامل ہے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں وہ لوگ، متى کب، هذا الوعد یہ وعدہ پورا ہوگا۔ کون سا وعدہ؟ الوعد بالعذاب، عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ مراد اس سے قیامت کے دن عذاب ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کس چیز میں، فی قولکم ھذا او فی وعدکم ھذا، اپنے اس وعدے میں، اپنے اس قول میں، تو پھر بتاؤ کہ کب قیامت برپا ہونے والی ہے۔ یہ کلمہ متی ھذا الوعد، یہ تحدی ان کی طرف سے ہے اور انکار کے معنی میں ہے کہ ہم نہیں مانتے جو تم وعدہ کر رہے ہو، اگر سچے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ یہ جو کفار کی طرف سے قیامت کے آنے کی جلدی مچائی جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ جلدی مچاتے ہیں کہ کب آئے گی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، ایمان والے تو خوف زدہ رہتے ہیں، وہ تو ڈرتے ہیں، تو یہ ایمان نہ لانے والے وہ جلدی مچاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ان کے اسی عمل کو ذکر کیا، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں؟ تو یہ ان کی طرف سے بار بار کہا جاتا تھا کہ کب آئے گا عذاب، متی ھذا الفتح، متی ھذا الوعد، تو اس طرح مختلف ان کی طرف سے یہ کلمات آتے تھے، جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ تم جو جلدی مچاتے ہو یہ تمہارے کفر پر اور استبعاد پر دلالت کرتا ہے کہ تم اس پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کو دیکھیے۔ قل کہہ دیجئے، لکم میعاد یوم، تمہارا ایک دن طے ہے، مقرر ہے، طے شدہ وقت ہے، لا تستاخرون عنہ ساعتا، جس سے تم ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ولا تستقدمون اور نہ تم اس سے آگے بڑھ سکتے ہو، علیہ یعنی اس پر، اور اس سے مراد القیامہ ہے کہ قیامت سے ایک دن نہ تم آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے جا سکتے ہو، تمہارا وقت طے ہے، اس وقت مقرر پر تمہیں قیامت کے اندر حاصل کر لیا جائے گا اور تمہارا حساب کتاب وہ لیا جائے گا۔ اس آیت کی ترکیب ذکر کر دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ لکم، یہ جار مجرور مقدم ہے اور یہ خبر واقع ہوا ہے، اور میعاد یوم یہ اس کے آگے مبتدا مؤخر ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال ان آیات کے اندر ہم نے جو مشرکین کا یا کفار کا طرز ہے اور ان کے اعتراضات ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا، اور مسلمانوں کی طرف سے ان کو جو جوابات ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عالمگیر ہونا اور اس کا دائمی ہونا اس کو بھی ہم نے پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ باقی یہاں پر کلمہ جو نذیر ہے اس کی وضاحت میں نے ما قبل ایک آیت کے اندر سورہ احزاب کی کر دی ہے، امید ہے وہاں پر آپ نے اس کو ملاحظہ کیا ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے جو ہماری سورہ سبا ہے اس کی 30 آیات تک جو تفسیر تھی اس کو مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آیت نمبر 31 کو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت، شغف اور لگاؤ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔